محمد حنیف نجم۔ تمام چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ روزانہ وقت نکالتے ہیں اور ویڈیو کو دیکھتے سنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس پر عمل کریں گے اور ساتھ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، تاکہ جب دوسرے عمل کریں تو اس کا اجر و ثواب بھی ہم سب کو ملتا رہے۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آج کی جو حدیث ہے وہ وضو کے دوران ایڑیوں کا یعنی پاؤں کی ایڑیوں کا خشک رہ جانا، اس کے حوالے سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس پر ہم غور کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے اس رب سے جو ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے اس سے توفیق مانگیں گے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے اور پھر اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آج کی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس حوالے سے فرمایا ہے وہ حدیث اس طرح سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ آ ملے تو نماز میں دیر ہو گئی تھی اور ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پاؤں خوب دھونے کی بجائے ان پر مسح کی طرح تر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، دوزخ میں جانے والی ایڑیوں پر افسوس۔ صحیح البخاری کتاب العلم، حدیث کا نمبر ہے 60 یعنی 60۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمان، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ دلا رہے ہیں کہ وضو کے دوران ایڑیاں جو ہیں پاؤں کی وہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ ان کو اچھی طرح سے جیسے باقی پاؤں دھویا جاتا ہے اسی طرح سے خصوصی توجہ کے ساتھ پاؤں کی ایڑیاں بھی اچھی طرح دھونی ہے، نہیں تو اگر ایڑیاں خشک رہ جائیں گی تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے پھر اس کو تشبیہ دی کہ پاؤں کی ایڑیاں جو ہیں وہ دوزخ میں چلی جائیں گی۔ تو اب ہمیں اس پر غور کرتے رہنا چاہیے، جب جب وضو کریں تو ہماری توجہ رہنی چاہیے جیسے ہم باقی اعضاء جو ہیں وضو کے وہ سارے کے سارے پوری توجہ کے ساتھ دھوتے ہیں اور ان کو خشک رہنے سے کوئی حصہ بھی نہیں چھوڑتے، اسی طرح سے پاؤں کی ایڑی کی طرف بھی خصوصی توجہ رکھنی ہے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمان، اس حدیث کے بعد اب ہم آتے ہیں روزمرہ کی گفتگو کی طرف۔ ہم لوگ بہت ساری غلطیوں میں، بہت ساری کوتاہیوں میں کھو چکے ہیں، اور حقیقت کی زندگی جو ہے بطور مسلمان وہ ہم نہیں گزار پا رہے۔ تو اس کی طرف توجہ دینی ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے اندر جو سب سے بڑی بیماری پھیل چکی ہے وہ جھوٹ اور غیبت کی ہے۔ ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نہ صرف اس سے ہم بچ جائیں گے بلکہ آخرت میں جنت میں جائیں گے، بلکہ دنیا میں بھی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ پرسکون ہو جائے گا۔ اس میں کسی حد تک جو برائیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، چھوٹی موٹی تھوڑی بہت نوک جھوک ہوتی ہے اور اس سے پھر آگے لڑائی کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ صرف سچ بولنے کی عادت اپنا لیں اور غیبت سے اپنے آپ کو بچا لیں، تو یہ 2 کام کرنے سے ہم اپنے معاشرے کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں
اور بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک پودا بلکہ پھلدار پودا ضرور لگانا چاہیے۔ ہم پھل کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں اس کی نعمتیں میسر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس نعمت کو جس طرح سے ہم اپنے آبادی بڑھاتے ہیں، اسی طرح سے اس پھل کی پیداوار، جو پھل ہیں ہم کھاتے ہیں خوشی سے، ان پھلوں کو بھی، ان کی پیداوار کو بھی بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نئے پودے جو ہیں وہ بھی لگاتے رہیں۔ تو زندگی میں کم از کم ایک پھلدار پودا ضرور لگائیں۔ نہ صرف اس کا دنیاوی فائدہ ہے، بلکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ شجر جو ہے وہ بھی میری عبادت کرتے ہیں، یعنی پودے جو ہیں وہ بھی میری عبادت کرتے ہیں۔ تو کیا زبردست ہمارا پیارا مذہب ہے کہ اب پودا ہم نے ایک لگا دیا، عبادت وہ کر رہا ہے، ثواب ہمیں مل رہا ہے۔ تو ہم ایسا کام کیوں نہیں کرتے؟ اپنے دنیاوی فوائد کے لیے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جائیداد بناتے ہیں، مثلا دکان لیتے ہیں، اس کو پھر کرائے پہ دیتے ہیں، اس کا پھر ماہانہ ہمیں کرایہ ملتا رہتا ہے۔ بظاہر ہم اس وقت کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن ہمیں ماہانہ آمدن اس سے میسر ہے۔ تو اسی طرح سے اگر پودا لگا دیں، پودا جو ہے اس کو بڑھا اللہ تعالیٰ رہا ہے، اس کے ساتھ پھل پھول اللہ تعالیٰ لگا رہا ہے، اور ثواب ہمیں مل رہا ہے۔ اس کی آکسیجن سے آس پاس کے مسلمان جو ہیں یا انسان جو ہیں وہ زندہ رہ رہے ہیں، ان کو زندگی گزارنے میں آسانی ہو رہی ہے، تو ثواب کسے مل رہا ہے؟ ہمیں۔ اس کے سائے میں کوئی ٹھہر رہا ہے، ثواب کسے مل رہا ہے؟ ہمیں۔ اور اسی طرح سے اگر اس کا کوئی پھل کھا رہا ہے تو پھل کھانے کا جو اس بندے کو فائدہ ہوا ہے، اس کے فائدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ثواب دے رہے ہیں وہ کس کو مل رہا ہے؟ پودا لگانے والے کو۔ اور وہ پودا پھر عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ثواب کسے مل رہا ہے؟ پودا لگانے والے کو۔ تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں کم از کم ایک پودا ضرور لگائیں، اور لگاتے ہوئے اپنے آس پاس کے لوگوں میں کو بھی اس میں شامل کریں، تاکہ ان کے اندر بھی یہ شعور بھی آئے، انہیں یہ سمجھ بھی ملے، اور آئندہ وہ بھی زندگی میں اس اچھے کام میں حصہ لیں، اور یہ کام آگے سے آگے بڑھتا رہے، اور ایک دن آئے کہ پاکستان میں جتنے انسان ہیں ان سے کئی گنا زیادہ پودے بھی ہوں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہر اچھے کام کے لیے کوشش کرنا یہی مسلمان کا فرض ہے۔ ہم سب اس چینل کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے جڑ رہے ہیں، اس لیے ہم اپنی تعداد بڑھا رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان اور ہمارا مذہب اسلام ترقی کرتا ہوا نظر آئے۔ اس میں سے جہاں جہاں ہمارے سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ان کوتاہیوں کی آپس میں نشاندہی کریں اور اس کوتاہیوں کو ختم کریں، ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف لے کے جائیں، بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ یہی اس مقصد کے تحت ہی یہ چینل جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم جلد اپنی تعداد بھی بڑھائیں گے اور اپنی سمجھ کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے آپ کمنٹس میں لکھتے ہیں، جس موضوع پر آپ لکھتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی موضوع کے حوالے سے گفتگو کروں، اور اسی طرح سے آپ اس گفتگو کو آگے شیئر کرتے ہیں، نہ صرف بلکہ ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس پر بھی آپ سب کا بے حد شکریہ۔ اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، چاہے وہ پانی کے 2 گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اور زیادہ سے زیادہ ہم عام طور پر کھانا جو ہے وہ پلیٹوں میں ڈال زیادہ لیتے ہیں، اور کھاتے وقت پھر کھایا نہیں جاتا، تو وہ کھانا جو ہے وہ ضائع کر لیتے ہیں۔ اس سے بھی اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے۔ اسی طرح سے رشوت دینے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اسی طرح سے جو رشوت لے رہا ہے اس کو بھی یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم بہت سارے کام ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نہیں کرتے، مثلا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز چھوڑ کے دوبارہ وضو کر کے پھر نماز پوری کرتے ہیں، روزہ رکھا ہوتا ہے تو روزے میں کچھ نہیں کھاتے پیتے، یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم یہ کام کرتے ہوئے اس وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم زیادہ منافع لیتے ہوئے کیوں نہیں سوچ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ رشوت لیتے ہوئے، کم تولتے ہوئے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے ہم اس وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں،
ہمیں ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہم اس ساری باقی برائیوں سے جان چھڑوا سکتے ہیں اگر ہم یہ اپنے ذہن کو پختہ کر لیں، اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں اچھی طرح سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے اوپر رحم فرمائے اور ہمارا ہر جگہ پہ ہر وقت خیال رکھے، ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والے کل کی مشکلات اور مصیبتوں سے بچائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔